السلام علیکم ناظرین، حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور آپ کو بہت عزیز عزیزی۔ آج سب سے پہلے گفتگو کریں گے معاشرے میں قناعت پسندی کے فقدان پر، اس کے علاوہ سیاسی فلم بد تہذیبیاں اور خبروں پر تبصرہ بھی شامل ہے، مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہماری کتابیں کہاں کھو گئیں۔ اب وہ پڑھی ہوئی ہیں میں محاورتاً کہہ رہی ہوں عزیزی صاحب۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ کتاب بینی کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تمہیں ہر وقت مذاق کی سوچتی رہتی ہے۔ یار مذاق نہیں، اس نے کہا کتابیں کہاں کھو گئی ہیں، وہ پڑھی ہوئی ہیں، مجھے نظر آئی ہیں، میں نے کہہ دیا۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ دیکھو، کتاب کا کھو جانا، ہمارے معاشرے سے کتاب بینی کا جو شوق ہے اس کا رخصت ہو جانا بہت بڑا معاشرتی المیہ ہے، اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اس المیہ کی سنگینی کا بھی احساس نہیں ہے۔ سنگینی کیا مطلب جی؟ رونا شروع کر دیں؟ رونے والی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھو، دنیا کی جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں، معاشرے ہیں، ان کی ترقی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا کتاب کے ساتھ تعلق ہمیشہ سے مضبوط رہا ہے، اور آج بھی تمام تر ترقی اور مادہ پرستی کے باوجود وہ معاشرے کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کبھی سمجھنے کی بھی کوشش کر لیا کرو۔ اچھا، یعنی کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں ہم نے؟ ہاں جی، یہ بات کرے نا تو وہ تو کہہ رہی ہے کتابیں کہاں کھو گئی، وہ سامنے پڑھی ہوئی ہیں تو کہہ رہی ہے کھو گئی۔ اوہو، میں پھر آپ کو یہی کھو بتاؤں جانا ہی گی، ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتابیں ہیں کہاں پہ، کتابوں کا کہیں وجود ہی نظر نہیں آتا۔ یار کو عقل کیا کرو، دونوں فکرہ وہ بولا کرو جس سے لوگ ہمیں یل بلل نہ سمجھیں۔ اوہو عزیزی صاحب، یہ میں دوبارہ آپ کو یہی کہوں گی، محاورتاً کہا ہے۔ محاورتاً سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں وہ جو محاورتاً کہا جاتا ہے۔ اچھا، آپ محاورہ بولنے پہ معافی مانگ لیں تم سے۔ چلو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، سوری کر لو، چلو والیوں کو ہاتھ لگا لو، چلو۔ میں کس لیے سوری کروں؟ آج ہم ہر وقت جو ہے وہ رونا روتے رہتے ہیں معاشرتی برائیوں کا، کرپشن کا، مہنگائی کا، بے روزگاری کا، اور یقین کرو کہ اگر ان میں سے زیادہ تر کا جائزہ لیں، برائیوں کا، ہماری معاشرتی اور معاشی جو کمزوری ہیں ان کا، تو زیادہ تر کی بنیاد میں تمہیں یہی بات نظر آئے گی کہ ہمارا کتاب کے ساتھ تعلق اور رشتہ کمزور پڑ گیا۔ کتابیں پڑھنا ہی ہم نے چھوڑ دی ہیں، خواہ وہ نصابی ہوں یا غیر نصابی ہوں، ادبی ہوں یا دوسری سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ہوں، ہم نے کتاب سے تعلق توڑ دیا اپنا۔ پہلے تو مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے، کو 10-15 سال پہلے کی بات ہے، بس سے جنتری خرید کے بھی پڑھ لیتے تھے۔ وہ بھی کتاب کی ایک شکل تھی، علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جس معاشرے سے کتاب بینی کا شوق ختم ہو جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ بنجر ہو جاتے ہیں اور ان میں کیکٹس اگنے لگ جاتے ہیں، اور پھر معاشروں کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اس قوم کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کتاب سے دور ہو گئی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کی عظیم ترین کتاب سے نوازا ہے، اور اس کتاب کے ساتھ بھی ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کئی دن تو کیا کئی مہینے تک اسے کھول کے نہیں دیکھتے۔ رمضان المبارک میں ہم اسے پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی ثواب حاصل کرنے کی غرض سے، کچھ سیکھنے، سمجھنے یا سبق حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ اور عام کتابوں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ ایسا ہے۔ 2006 میں ایک بین الاقوامی سروے ہوا تھا کتاب بینی کے حوالے سے، اس میں پاکستان کے بارے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ 58% میٹرک پاس نوجوانوں نے کبھی اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک بھی غیر نصابی کتاب نہیں پڑھی، اور 36% نے پوری زندگی میں صرف ایک غیر نصابی کتاب کا مطالعہ کیا۔ اور اس 36% نے جب نواں VCR خریدے تو ساتھ کتاب آتی ہے نا، وہ والی کتاب پڑھی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پہلے علم کا دور تھا، اب فلم کا دور ہے۔ لیکن تم دیکھو کہ دنیا کی جتنی ترقی یافتہ اقوام ہیں انہیں اپنی کتاب بینی پر اتنا فخر ہے کہ یہ ایک مسلسل امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی ایک روایتی قسم کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کتاب بینی کے حوالے سے اور کتابوں کی اشاعت کے حوالے سے۔ 2006 میں ہی ایک سروے سامنے آیا تھا جس کے مطابق صرف امریکہ میں یومیہ 10 لاکھ کتابیں شائع ہوتی ہیں، نئی کتابیں چھپتی ہیں، اور 2001 میں برطانیہ جو ہے وہ امریکہ پر سبقت لے گیا تھا، اور 2006 میں دوبارہ جو ہے اس کے بعد مسلسل امریکہ یہ جنگ جیتتا رہا، پھر 2006 میں برطانیہ نے سبقت حاصل کر لی دوبارہ، اور اس پہ برطانوی میڈیا نے اس طرح خوشی کا اظہار کیا تھا جیسے وہ کوئی ورلڈ کپ جیت گیا۔ ہمارے ہاں تو کتاب نظر آ جائے تو ہمارا منہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوڑی دوائی پی گڑی بندے کا ہوتا۔
اچھا ہمارے اور ان کے اس رویے کے درمیان میں بھی جو فرق نظر آتا ہے وہ ہماری لیڈرشپ کے رویے میں بھی نظر آتا ہے. وہاں کے جتنے صدور ہیں ان سے جب بھی کوئی انٹرویو کرنے جاتا ہے اور یہ سوال پوچھتا ہے, یہ مسٹ کوسچن ہے ان سے, جب بھی کوئی انٹرویو کرتا ہے یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ آپ آج کل کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں, اور اس پر وہ کتابوں کی ایک لمبی فہرست امریکن پریزیڈنٹس بتاتے ہیں, برٹش پرائم منسٹرز بتاتے ہیں. اور ابھی حال ہی میں باراک اوباما کے بارے میں وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ یہ امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ کتابیں پڑھنے والے امریکی صدر ہیں, اور جس پر بش دور کے جو ڈپٹی چیف آف سٹاف تھے اس نے اس سٹیٹمنٹ کو کہا تھا کہ یہ امریکہ کے جو سابق 34 صدور ہیں ان کے ساتھ یہ کہنا زیادتی ہے, کیونکہ بش کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ 2006 میں بش نے 91 کتابیں پڑھی تھیں اور اس کے بعد اگلے سال 56 کتابیں ختم کی تھیں. اور جو ان سے انٹرویو کرنے جاتے ہیں اور جو پوری قوم کو پھر بتاتے ہیں کہ آج کل ہمارا صدر یا ہمارے حکمران یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں, تو عوام بھی اور میڈیا بھی یہ اندازہ لگاتا ہے اس کے مزاج کا اور آنے والے دور کا, آنے والے حالات کا. امریکی عوام اور میڈیا نے جب صدر اوباما کے ہاتھ میں مسلسل کئی دن تک ان کی تصویروں میں, انٹرویوز میں, فرید زکریا کی مشہور کتاب ہے دا پوسٹ امریکن ورلڈ, وہ پکڑے